أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم جزاک اللہ خیر، إياه بارک اللہ فیک، تعبدون. نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ، آپ کے سامنے اسلامی اصول تجارت اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ جیسا کہ شیخ نے کہا، اگر بھائیوں کے پاس جو بھی سن رہے ہیں زوم پہ ہیں سوالات ہیں تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، شیخ محترم اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، تجارت میں کچھ مال ہے ہمارے پاس، اب بیچنے سے بھی اور چند دنوں کے بعد بیچنے سے زیادہ فائدہ آتا ہے، اس کے لیے اس مال کو روک کر رکھ سکتے ہیں ہمیں؟ آج موجودہ دور میں آج کل ایک چیز جو بہت معروف ہے، سب جانتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں جو سیلاب نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں۔ میری دعا ہے آپ سب لوگ بھی، جو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ بھی دعا کرے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو جانیں تباہ ہو رہی ہیں، لاکھوں ملینز جانور بیچارے مارے جا رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا انتظام فرمائے۔ ان ایام میں خاص طور پر، اور ہمیشہ یہ سلسلہ رہتا ہے ان ایام میں، چونکہ بالکل ایک سوال پچھلے دنوں آیا تھا کہ ان سیلابوں کی وجہ سے مرچی کی فصل جو ہے وہ بہت تباہ ہوئی ہے، بہت ساری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن سوال والے نے مرچی کے بارے میں پوچھا کہ مرچی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور اگر ہم مرچی کو تھوڑا سا روک کے آرام سے، چونکہ ابھی مارکیٹ میں ہے، تھوڑا سا روک کے بیچیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وہی بات آپ کی ہے جو آپ نے پوچھی ہے جاوید صاحب نے، کہ مال ہے اور تھوڑا روک کے بیچیں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ مال کی اگر مارکیٹ میں ضرورت ہے اور آپ اس کو اس لیے روک رہے ہیں کہ تھوڑا ٹھہر کے بیچیں گے، جب مال مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا، ہم مارکیٹ میں مال اتاریں گے تو اس کی ہمیں چاندی ہو جائے گی، دوگنا ریٹ مل جائے گا، یہ ناجائز، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند سے ثابت حدیث میں موجود ہے، لا یحتکر الا خاطئ۔ احتکار کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ اور ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ جو اشیاء صرف ہیں، وہ چیزیں جو روزانہ استعمال ہو رہی ہیں، کچن میں استعمال ہو رہی ہیں، گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، ان چیزوں میں سے جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں موجود ہیں اور کم ہو رہی ہیں، ان کی قیمتیں تھوڑی بڑھ رہی ہیں، آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، آپ نے خرید کے گودام بھر لیے کہ ان کو اگلے مہینے بیچیں گے، اسے اگلے میں بیچیں گے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطا کار شمار کیا، لا یحتکر الا خاطئ۔ احتکار اور ذخیرہ اندوزی صرف وہ کرتا ہے جو کہ خطا کار ہے، یا وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے۔ خطا کار آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یہ لفظ جو ہے وہ کسی اچھے کام کے لیے نہیں ہوتا، غلط کام کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ جس چیز پہ معافی مانگی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے نا، کل بنی آدم خطا، بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کریں تو فوراً توبہ طائب ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خطا اور گناہ ایک جیسی بات ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی کے نتیجہ میں جو پیسہ کمائے گا، کیا وہ جائز ہوگا، صحیح ہوگا؟ یہیں لگے ہاتھوں ایک بات اور ذکر کر دوں جو بڑی عام ہوئی، پچھلے دنوں وائرل ہوئی اس سلسلہ میں کئی ویڈیوز اور آڈیوز کلپس۔ کہا گیا کہ ہمیں ٹینٹوں کی ضرورت ہے۔ ٹینٹ جو واٹر پروف ٹینٹ ہوتے ہیں، جو ایسے موقع پہ جن کے گھر ختم ہو گئے، پانی میں بہہ گئے، ٹوٹ گئے، گر گئے، لوگ بیچارے جانے بچا کے
بے گھر ہو کے پڑے ہیں جنگل میں، ان کو رات گزارنے کے لیے، ان کو سر چھپانے کے لیے ٹینٹ دینا ہے۔ ٹینٹوں کی قیمت کل تک جو ہے وہ 5,000 6,000 تھی، اور اب جب سیلاب آیا ہے تو فوری طور پر ٹینٹوں والوں نے اس کی قیمت 12-14,000 کر دی، 5-6,000 سے 12، یعنی 2 گنا کر کے۔ تاجروں کو اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائے اگر وہ صحیح رہیں۔ ابھی حدیث آپ کے سامنے آئی نا کہ اگر وہ صحیح اصولوں کے مطابق کام کریں تو ان کو یقیناً خیر و برکت ملے گی، کیونکہ تجارت خیر و برکت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہوا ایک مبارک پیشہ ہے۔ تجارت مسنون پیشہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نے ذکر کیا کہ آپ نے پہلے تھوڑا سا اجرت پر بھی کام کیا، جس سے ملازمت کہہ لیں، اجرت کہہ لیں، اور پھر جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شام کا سفر بڑا مشہور و معروف ہے، اور اسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور شرافت دیکھ کر آپ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام گیا تھا ساتھ میسرہ، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اس شخص میں یہ اوصاف حمیدہ ہیں، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ تو تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اگر ان تجارت کے اصولوں پہ آپ رہیں تو یہ بڑا ہی بابرکت پیشہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی پٹری سے اتر جاتا ہے، یک دم منافع خوری، یک دم ذخیرہ اندوزی، صرف اس طرف خیال جائے کہ مجھے کیسے 2 گنا پیسہ ملے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ استحصال ہے، یہ استغلال ہے، یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جی بارک اللہ فیک شیخنا۔ نور بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا تجارت کے بارے میں ایک سوال ہے شیخ، پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ ٹرافک سے الگ ہے شیخ، پوچھ سکتا ہوں کیا شیخ؟ جی کہیے۔ شیخ ہم کویت میں کام کر رہے ہیں، ابھی جو ہمارے مالکین ہیں شیخ، ان لوگ آ کے جو بڑے بڑے شاپنگ مال سے اس میں کپڑا خرید کے آتے شیخ، وہ کپڑا خرید کے آتے یا پٹی کے یا ہمارے کفیل کے پیسے سے خرید کے آتے یا بٹی کے پیسے سے خرید کے آتے، ہم کو نہیں معلوم، بس ان لوگ خرید کے آتے، اس کپڑے کو استعمال کرتے شیخ، استعمال کرنے کے بعد ہم بولتے ڈرائیور کو تو دے کیا، تو کچھ بھی کر، ہم کو معلوم نہیں، ہمارا پیسہ ہم کو ریٹرن چاہیے، 14 دن کا ویلڈ ہے، تو کیسا بھی کر 14 دن کے اندر بدلی کر کے ہمارا پیسہ ہم کو بنا کے لے کے آ کرتے ہیں۔ وہاں آخلا کے جب شاپنگ سے جب بھی کپڑا لے کے آتے ہیں، ان لوگ خود ہمارے حساب میں پہن کے جا کے پھر بولتے ریٹرن دے کیا، ریٹرن دے کیا، یہ کیا کرنا چاہیے شیخ؟ اس میں ہمارا کچھ گناہ ہوتا کیا شیخ؟ ہم اس کے اوپر میں نے اپنے درس میں یہ بات بڑی کلیئر بتائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم کی۔ یہ جو آخری موضوع تھا کہ اپنے چیز کا عیب بیان کریں، اس کے شروع میں جو بات ہے نا، وہ بات ہے البیعان بالخیار، لینے دینے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے، کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ مال دکان سے خرید کے لے گئے، اور مال اگر اس میں عیب نکلا تو ظاہر ہے کہ وہ تو واپس آئے گا۔ اگر مال میں عیب کوئی نہیں اور آپ کی شرط ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بیچنی ہے تو اصل حالت میں فوری طور پر لا کے دے دے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس شرط کے مطابق لا کے دے سکتا ہے۔ اگر ان اوقات سے یا آپ کے ایام سے یا ان دنوں سے جو آپ نے طے کیے ہوئے ہیں کسی چیز کی واپسی کے لیے، وہ دن گزر گئے، آپ کو کوئی منع نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں کہ بھائی ہماری شرط پوری ہو گئی، آپ نے پتہ نہیں کتنے عرصہ اس کو استعمال کیا نہیں کیا، اچھے طریقے سے بعض چیزیں استعمال کر کے واپس کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی کوئی شرط رکھی ہوئی ہے اور اس شرط پہ سامنے والا پورا نہیں اترتا، آپ انکار کر دیتے ہیں، آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر چیز میں کمی بیشی ہے، دکانوں والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز میں کمی بیشی نکل آئے، کسی کا سائز کم نکل آیا کسی وجہ سے، وہ چیزیں واپس کرتے ہیں، لوگ واپس کرتے رہتے ہیں، مہینوں کے عرصہ میں بھی کرتے ہیں، رسید ساتھ ہو اور چیز ساتھ ہے، پتہ ہے کہ چیز اصلی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو چاہے آپ گھر لے جا کے واپس لے آئیں وہ واپس نہیں کریں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان چیزوں کا باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال شدہ ہم واپس نہیں لیں گے، چاہے ایک مرتبہ کوئی پہن لے۔
لیکن کچھ چیزیں واپس کی جا سکتی ہیں، جائز ہے، آپ کا اگر اختیار ہے اس میں تو وہ چیزیں آپ واپس کر لیں۔ اور اگر ایسی چیز ہے جیسا کہ معروف ہے آج کل، ایک پارٹی کے لیے ایک سوٹ چاہیے اور دوسری کے لیے پھر وہ دوسرا چاہیے، ایسا اگر کوئی کرتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، خواتین کے تو آج کل کپڑے ایسے ہیں کہ شادی میں پہن کے چلی جائیں اور واپس آ جائیں اور اتار کے پیک کریں تو وہ نیا ہے۔ اسی طرح مرد بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے آدمی کے ساتھ آپ جو سلوک کریں گے وہ روا ہوگا، لیکن شرائط پر پورا اترنا آپ کا فرض ہے۔ اگر کوئی شرائط سے باہر نکلتا ہے اور پھر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کا حق حاصل ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں شیخ، اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہم یہاں کفیلوں کے نیچے کام کر رہے ہیں، اگر وہ کپڑا لا رہے ہیں کہیں سے خرید کر اور شرط ہے 15 دن میں واپس کر سکتے ہیں، آئے 15 دن پہنے اور یہ ڈرائیور کو دیکھو بھیج رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں وہ بات میں سمجھ گیا ہوں کہ ڈرائیور کو دے کے بھیجیں گے، ڈرائیور لے کے نہیں گیا تھا، پہلی بات اسے کہیں کہ جو لے کے گیا تھا اسے لائیے، وہ آ کے دے کے جائے۔ وہ جاتا ہے، اسے بتائیے کہ آپ نے جو ہمیں یہ کپڑا دیا ہے کیا یہ وہی ہے، سیم ہے، آپ نے استعمال نہیں کیا اس کو۔ ظاہر ہے کہ دکاندار کو تو ان باتوں کا حق ہے نا، وہ ڈرائیور کو دے کے بھیج دیں گے کہ ہم کون سا منہ لے کے وہاں جائیں، اس کا وہ منہ لائیے دکان میں، اپنے شو روم میں، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے اور کیا ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ آپ کو حق ہے۔ ڈرائیور کے ہاتھوں وہ کچھ بھی کر کے بھیج دیں گے کپڑا استعمال کر کے، اور آپ کہیں گے کہ جی اب ہماری مجبوری ہے۔ اگر شرط ہے، طے ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اور وہ لباس جو ہے وہ استعمال نہ کیا گیا ہو، مثال کے طور پر پہنا پورا نہیں، پیک کر دیا واپس، اور اگر رنگ کا یا کچھ اندر اس کے کوئی عیب نکل آیا، کوئی کہیں کٹا پھٹا ہے نکل آیا، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے مشینوں میں، فیکٹریوں میں، ایسی شکل میں اگر واپس کرتا ہے تو آپ کو واپس لینا چاہیے، لینا ہوگا۔ اور اگر وہ استعمال کر کے آپ استعمال شدہ مثال طور پر یہ قمیض سی ہے تو آپ کالر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہنا گیا ہے، فوری طور پر پتہ چل جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ہم تمہیں جانتے نہیں، تم کون ہو، جو لے کے گیا تھا اسے لاؤ۔ آپ اس سے پوچھیں گے، وہ میرا خیال ہے وہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس طرح واپس بھیجیں گے تو وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ دکاندار جو ہے وہ ہمیں کھینچے گا وہاں۔ بارک اللہ فیک، بہت بہت شکریہ شیخ۔ میرا ایک آخری سوال ہے شیخ، انشاءاللہ اسی پر ختم کریں گے۔ شیخ سوال یہ ہے، ہمارے یہاں بہت سارے جگہ یہ آم کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں شیخ، امریا بولتے ہیں ہمارے پاس ہے، اس کو آپ کو آم لگنے سے پہلے سے خرید لیتے شیخ، اتنے بول کر اتنے 1000 روپے، اتنے لاکھ پہ بول کے پوری کھیت کو آم لگنے سے پہلے سے، یا پھول لگتا جب آم لگنے کی قریب کا تھا جب بھی خرید لیتے ہیں۔ تو اب اس میں آ کر جو ہے اس طرح خرید کر پھر وہ آم جو ہے وہ کبھی زیادہ بھی آ جاتا ہے، کبھی کم بھی آتا ہے، اس طرح کیا یہ خرید کر ایک مسلمان اس طرح کی تجارت کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں عبدالقادر صاحب یہ سلسلہ جو چل نکلا ہے نا، یہ بہت غلط سلسلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات یہ کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں وہ نہ بیچو۔ ابھی باغ پہ پھل لگا نہیں تو آپ نے پھل بیچ دیا، تو ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ پہلی بات یہ کہ وہ حدیث فٹ آتی ہے کہ جو چیز جس کے آپ ابھی مالک نہیں ہوئے، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ کے گودام میں نہیں، آپ کے نام ابھی نہیں ہوئی، وہ مت بیچو۔ اور یہ پھل ابھی درخت پہ آیا نہیں، پھل تو دور کی بات ہے، ابھی موسم بھی نہیں شروع ہوا۔ وہ چھوٹا بور جس کو کہتے ہیں نا، باریک آغاز میں جو باریک سا دانہ لگتا ہے، اس دانے کا موسم بھی ابھی نہیں آیا، پہلے سے پتہ ہے کہ اس کے کھیت میں 100 درخت ہے۔ لینے دینے والوں کا چونکہ اپنا باغبانی کرنے والوں کا تجربہ ہوتا ہے، 100 کھیت ہے، اس پہ 100 درخت ہے، ایک درخت پہ اتنے من جو بھی ہے، اورنج ہے، آم ہے، فلاں ہے، وہ آئے گا اور ہم اس میں سے اتنا کما سکتے ہیں، اتنا اس کو دے دیں۔ اب وہ یہ بات طے کر رہے ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک پھل کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس میں رنگ نہ آ جائے، دانہ موٹا ہو جائے، پکا چاہے نہیں، ابھی چاہے پکا نہیں،
لیکن اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے زور سے، پھل سارا گر گیا، گر کے وہ ظاہر ہے کہ دوسری دنیا میں تو نہیں چلا جائے گا نا، وہیں گرے گا۔ کچھ نہیں تو ان میں سے کچھ جو آم ہے مثال کے طور پر، آم کی پیل ہوتی ہے جس میں وہ کچھ دبا کے رکھتے ہیں کچھ دنوں کے لیے پیٹی میں یا کسی چیز میں، تو پھر وہ پک جاتا ہے، اس سے وہ کما لے گا۔ کچھ ایسا دانہ اس میں چھوٹا ہوگا کہ وہ پکنے کے لائق نہیں، اسے ایسے ہی کاٹ کے بازار میں بیچ دے گا تاکہ اس سے لوگ اچار وغیرہ بنائیں۔ اچار ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک قیمتی چیز بنتی ہے، خریدنے والے خریدتے ہیں، بیچنے والے بیچتے ہیں۔ تو جو پھل ابھی اچار کے لائق بھی نہیں ہوا، آم ہی کی مثال لے لیں، ابھی وہ اچار کے لائق بھی نہیں ہوا اور آپ اسے بیچ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خرید و فروخت تب کیجئے جب اس میں پھل آ جائے اور پھل ایک پوزیشن تک پہنچ جائے، پورا پھل پکا نہیں لیکن اس میں سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اگر بارش آ جاتی ہے زوردار طریقے سے اور پھل گر جاتا ہے، زوردار طریقے سے آندھی آ گئی، پھل گر جاتا ہے، اور اگر وہ پھل ابھی چھوٹا چھوٹا ہے، تباہ ہو گیا، جو باغ والا ہے اس بیچارے کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اور اگر اس میں کچھ جان ہے وہ اچار کے کام آ سکتا ہے، وہ پیل کے ذریعے پکایا جا سکتا ہے اور پھر بیچا جا سکتا ہے۔ تھوڑی محنت تھوڑا وقت اور لگ جائے گا لیکن وہ کم از کم برباد نہیں ہوگا۔ لہذا حدیث میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ جب تک پھل اپنا رنگ نہ پکڑنا شروع کرے، یعنی پکنے کے قریب نہ آ جائے، یا پھل اپنی ایک حیثیت جو اس کی ہوتی ہے وہ نہ بن جائے، اس وقت تک آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اور آج تو پھل کے صرف درخت گن کے ہی وہ سودے کر لیتے ہیں، وہ سودا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ، اس کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے شیخ؟ پھل کے بغیر وہ درختوں کو دیکھ کے خریدنے کا اس کا کوئی بھی شرعی رہنمائی نہیں ہے؟ اجازت نہیں، اجازت نہیں ہے، رہنمائی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے کے لیے، پھلوں کو بیچنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے تخمینے کا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تول کے ناپ کے دیں، تخمینہ ہے کہ اس میں اندازن اتنا ہوگا، دینے والا بھی جانتا ہے اندازن، لینے والا بھی جانتا ہے اندازن، لیکن وہ پھل تو ہو جائے نا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت یہی ہے کہ جب تک وہ پھل کی شکل میں نہیں آ جاتا تب تک آپ بیچ نہیں سکتے۔ خریدنے والا خریدتا ہے غلط کرتا ہے، بیچنے والا بیچتا ہے غلط کرتا ہے۔ اگر خریدنے کے بعد مثال کے طور پر خرید لیا اور پھل جو ہے وہ آیا ہی نہیں، اس نے کہا کہ تمہارے اس باغ کے یہ 100 درخت ہیں، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ لو، قیمت دے دی۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے، کوئی کیڑا کوئی بیماری آ گئی، پھل پہ درخت آیا ہی نہیں، کیا ہوگا؟ پھل پہ درخت لگ گیا، شروع ہو گیا، لیکن ساتھ ہی بارش ہوئی، سارا وہ جو باریک دانہ پھل کا آیا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ شروع میں جو پھول سے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ چھوٹا تھوڑا سا دانہ بنا، آندھی طوفان بارش کچھ بھی ہوا ختم ہو گیا۔ کبھی خریدنے والا تباہ ہو جائے گا اور کبھی بیچنے والا، دونوں میں سے کسی کا نقصان ضرور ہوگا۔ لہذا اسلامی اصول اور قاعدہ تجارت کے مطابق یہ بیچ ہی نہیں سکتے، اور خریدنا ظاہر ہے کہ خریدنے والا آ رہا ہے، بیچنے والا جب بیچے گا نہیں تو زبردستی تو نہیں لے لے گا نا۔ یہ مالک جو باغ کا مالک ہے، اس مالک کا فرض ہے کہ جب تک پھل ایک حیثیت اختیار نہ کیا جائے، وہ اپنے کھیت کے پھلوں کو، درختوں کو محض گنتی کے ساتھ کہ اتنے درخت ہیں وہ نہ بیچے، یہ جائز نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک شیخنا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے ہم نوجوانوں کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے ان خدمات کو اور دیگر جو بھی شیخ محترم خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو ذخیرہ آخرت صدقے جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔